بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعلے ہیں تو کیوں ان کو بھڑکتے نہیں دیکھا، ہیں خاک تو راہوں میں بکھر کیوں نہیں جاتے، آنسو بھی ہیں آنکھوں میں دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے۔ عزیز ہم وطنوں، آج 21ویں صدی کے جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں، اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو یقیناً ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آئے روز انسانیت کے محنت کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں نئی نئی انوینشنز نظر آتی ہیں، نئی نئی جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، مگر اسی موڑ پر اگر ہم اپنے وطن عزیز پاکستان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں، کھانے کے لیے ایک محنت کش کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، رہنے کے لیے گھر تک میسر نہیں، اور بہت دور کی بات ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر تو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں۔ عزیز ہم وطنوں، کیا یہ مسائل ہمارا مقدر ہیں؟ ہم بات کریں اگر دنیا میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم اس وقت ایک لیبارٹری میں رہ رہے ہیں کہ جہاں تمام مسائل سے عوام کو گزارا جاتا ہے اور ہر قسم کے مسائل کا عوام کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ریاست ہر شخص کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، جنس تمام بنیادی ضروریات پرووائڈ کرنے میں فیل ہو چکی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ ہم اس چیز کا عادلانہ بنیادوں پر، عقل کی بنیادوں پر تجزیہ کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو یقیناً عزیز ہم وطنوں، ہمارے اس ملک میں اگر میں بات کروں کہ دنیا کے تمام تر مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو اگلا سوال، کیا ایک نوجوان ان مسائل سے ڈر کر، گھبرا کر، مایوس ہو کر بیٹھ جائے، کسی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ جائے، کسی انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھ جائے؟ کیا ایک نوجوان یہاں سے باہر بھاگ جائے اور اپنے ملک کو، اپنے وطن عزیز کے ہم وطنوں کو اسی طرح بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر چلا جائے؟ تو یقیناً دوستو، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے راہیں تلاش کرنی پڑیں گی۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جب ایک نوجوان سوچتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ مسائل ہمارے اوپر کسی غیبی قوت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں؟ کیا یہ مسائل ہمارا مقدر ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں دوستو۔ دنیا کے اندر دیگر اقوام بھی تھی کہ جن کے اوپر یہ مسائل تھے۔ دیگر اقوام کے نوجوانوں نے، باشعور نوجوانوں نے ان مسائل کو پرکھا، ان کے پیچھے وجہ معلوم کی اور اس وجہ کو حل کیا اور اپنے ممالک کے اندر انقلاب لا کر اپنے جو ہے ملکوں کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی دوڑوں میں شامل کیا۔ تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی نوجوانوں کو سوچنا ہوگا کہ ان مسائل کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ایسا نہیں کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہیں، ایسا نہیں کہ نوجوان محنت نہیں کر رہا، ایسا نہیں کہ ہمارے نوجوان سست ہیں، ایسا نہیں کہ ہماری قوم کے پاس میسر ہیں مواقع لیکن وہ محنت نہ کر کے خود کو مسائل کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یاد رکھیں ہم وطنوں، ہمارے ملک کے اندر جو ایک دن کا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ان مسائل کی بھینٹ چڑھ چکا ہوتا ہے، وہ بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ تو واضح رہے کہ ان مسائل کی وجہ ایک انسان نہیں، ان مسائل کی وجہ یہ عوام نہیں، بلکہ ان مسائل کی وجہ وہ طبقہ ہے جس نے عوام کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا، جس اقلیتی طبقے نے، جس سرمایہ دار طبقے نے عوام کی محنت سے جنریٹ ہونے والے سرمایہ پر قبضہ حاصل کر کے عوام کا استحصال کیا، اور جس استحصال کے نتیجے میں عوام دن بدن محرومیوں میں، عوام دن بدن جو ہے نئی نئی آزمائشوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس طبقے نے اپنے اوپر سے نظر ہٹانے کے لیے ہمیں عوام کو، وطن عزیز کے تمام انسانوں کو آپس میں تقسیم کر کے رکھا ہے، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر تقسیم موجود ہو، چاہے وہ علاقے کی بنیاد پر تقسیم موجود ہو، چاہے وہ مذہب مسلک کی بنیاد پر تقسیم موجود ہو، چاہے وہ رنگ اور نسل اور جنس کی بنیاد پر تقسیم موجود ہو۔ یاد رکھیں دوستو، ہمیں متحد ہو کر لوٹا جا رہا ہے، اور ہم عوام ہمیشہ جو ہے ان کے خلاف تقسیم در تقسیم کی وہ سازش کو جو ہے سمجھنے میں ناکام رہی۔
آج سے پہلے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہی ہتھکنڈہ ہم پر آزمایا، ہم تب بھی جو ہے اس ہتھکنڈے کو سمجھنے میں ناکام رہے، ہم آج بھی اس ہتھکنڈے کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ تو یاد رہے ہم وطنوں، جب ہمیں پتہ چل چکا کہ تمام مسائل کی وجہ یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، کہ جس نظام میں ایک اقلیتی طبقے کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ عوام کا استحصال کرے، عوام کا خون چوسے، عوام کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کے حلمن مزید کی اپنی جو حصہ ہے، اپنی یہ جو عادت ہے، اس کو پورا کرے۔ تو اس میں ایک نوجوان کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ اس نظام کو انقلاب کے ذریعے ختم کرے، اور اس کی جگہ امام شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفہ پر سوشلسٹ انقلاب جو حقیقی عدل کے تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے وہ نافذ کرے۔ ادروائز دوستو یاد رکھیں، جہاں بھی مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا اسی قوم کا فرض ہوتا ہے۔ مسائل ہمارے ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے ہم اگر کسی بیرونی قوت پر جو ہے آس لگائے بیٹھے ہیں، ہم اگر کسی ایک شخصیت پر آس لگائے بیٹھے ہیں تو یقیناً ہم غلط ہیں دوستو۔ ہمارے مسائل اس طرح سے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر سیاسی جد و جہد کرنی ہوگی، عدم تشدد کی بنیاد پر وہ جد و جہد کرنی ہوگی۔ جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یونائٹڈ پاکستان کا یہ پلیٹ فارم، ہمیں اسے عقل اور شعور کی بنیاد پر پرکھ کر اس میں آنا ہوگا اور اس عوام کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ ورنہ یاد رکھیں دوستو، وہ شاعر نے بھی کہا تھا، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔